ہمارے استاد محترم حضرت مولانا خورشید احمد صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، یہ اس وقت کی بات ہے جب ہم پڑھتے تھے خیر المدارس ملتان میں، تو استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ آج کل دو گناہ لوگوں کے اندر عام ہوتے جا رہے ہیں، اور وہ گناہ ایسے ہیں جنہیں لوگ گناہ سمجھتے ہی نہیں، حالانکہ گناہ کو گناہ نہ سمجھنا بڑا گناہ ہے۔ ایک آدمی کوئی گناہ کر رہا ہے اور اس گناہ کو گناہ سمجھتا ہے، ممکن ہے اس سے کبھی پشیمانی تو ہوگی، کبھی تو وہ اپنے اس گناہ پر نادم ہوگا اور اسے توبے کی توفیق مل جائے گی، وہ جو ہے وہ اللہ کے ہاں مغفور ہو جائے گا۔ لیکن بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جن میں ہم مبتلا بھی ہوتے ہیں اور ان گناہوں کو گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ تو استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ آج کے معاشرے کے اندر دو گناہ عام ہیں اور ان دو گناہوں کو کوئی گناہ سمجھتا ہی نہیں۔ نمبر 1، بد نظری، اپنے نظروں کا غلط استعمال۔ آپ موبائل دیکھ رہے ہیں، بد نظری کر رہے ہوتے ہیں، آپ باہر کی دنیا میں جو ہے وہ بد نظری کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ گناہ ایسا عام ہو گیا ہے کہ کوئی بوڑھا بھی اس سے نہیں محفوظ، کوئی عالم دین اس سے بھی نہیں محفوظ، کوئی جوان اس سے نہیں محفوظ، اور اس گناہ کو کوئی گناہ سمجھتا ہی نہیں۔ گویا کہ یہ اپنے زندگی کے روٹین کا ایک حصہ بن گیا ہے، اس لیے اسے کوئی گناہ بھی نہیں سمجھتا، اور ظاہر ہے جو آدمی جس گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا اس آدمی کو اس گناہ سے توبے کی توفیق بھی نہیں ملتی۔ تو ایک گناہ بد نظری۔ نمبر 2، غیبت۔ غیبت میں بھی آج ہم مبتلا ہیں۔ آج ہماری کوئی مجلس غیبت کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ ہمارے ہر دوسرا اور تیسرا مجلس محفل، ہر دوسرے اور تیسرے آدمی سے جب آپ ملو گے تو غیبت کے بغیر آپ کی گفتگو بھی نامکمل سمجھی جاتی ہے۔ اور یہ گناہ بھی ایسا گناہ ہے کہ مجالے کوئی گناہ سمجھے، اور میں پہلے بھی عرض کر چکا، جو آدمی گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا اس آدمی کو اس گناہ سے توبے کی بھی توفیق نہیں ملتی۔ تو ایک بد نظری اور ایک غیبت، خدا را یہ دونوں کبیرہ گناہ ہیں، ان دو گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ موبائل کے مختلف ایپس یوز کر رہے ہیں، حتی الوسع آپ اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ آپ کی نظریں محفوظ ہوں گی تو آپ کا دماغ اور آپ کا دل محفوظ ہوگا، وہ گناہوں سے آلودہ نہیں ہوگا۔ جب دل اور دماغ آپ کے صاف ہوں گے تو آپ کے بدن سے اعمال بھی ایسے صادر ہوں گے جو اعمال اللہ کے رضا کا ذریعہ اور سبب بنتے ہو۔ اور اگر آپ کی نظر جو ہے وہ غلط جگہ استعمال ہو رہی ہو تو اس کی وجہ سے آپ کے دماغ اور دل کو بھی جو ہے وہ گناہ سے آپ اپنے نظروں کی وجہ سے آلودہ کر لو گے، اور جب آپ کا دل اور آپ کا دماغ وہ آلودہ ہوگا تو کبھی بھی آپ کے جسم سے وہ اعمال صادر نہیں ہوں گے جو اللہ کی رضا کا ذریعہ ہو، پھر آپ کے جسم سے وہ اعمال صادر ہوں گے جو اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ ہو۔ اللہ ہماری حفاظت